دوستو بھائی آج ہم نے نماز تراویح میں 7ویں پارے کے رکوع سے 8ویں پارے کے نصف تک سماعت کیا ہے۔ آج خلاصہ قرآن کے لیے منتخب آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ دوستو بہت خوبصورت درس اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دے رہا ہے جو سننے کے قابل ہے۔ فرمایا اور بے شک آخرت کا گھر متقین کے لیے بہت اچھا ہے۔ دوستو اس آیت میں اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے خسیس اور گھٹیا اور اس کے رقیق اور بے رقت ہونے کا بیان فرما رہا ہے، اور چونکہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اس دنیا میں سعادتوں اور کامیابیوں کو حاصل کر کے اپنی آخرت کا وسیلہ اور زینہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے، لہٰذا ابھی وقت ہے اس وقت کو لہو و لعب سے پاک رکھا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں انسان افسوس کرتا رہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو لہو و لعب سے تشبیہ دی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک کھیل کود، ایک تماشا اس دنیا میں نہ کیا جائے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لہو و لعب کے ساتھ دنیا کو تشبیہ دے رہا ہے، کیونکہ لہو و لعب کی مدت کم ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی بات میں ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیں، کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت کم ہے۔ یعنی آپ کی نظر میں آپ کہیں گے میں نے تو 2-3 منٹ یہ کام کیا تھا، لیکن اس کی تشبیہ کس طرح دنیا سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بندے کی نظر اس طرف کر رہا ہے کہ جس طرح لہو و لعب کی مدت کم ہوتی ہے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی کم ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس چیز سے دور رکھا جائے، فالتو کاموں سے، ان تمام برائیوں سے اپنی زندگی کو انسان کو پاک رکھنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے وہ دین کے اندر اپنی زندگی کو وقف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ سبق دے رہا ہے۔ ایک اور پوائنٹ بہت خوبصورت ہے، آج ہم قرآن کے درس کو سماعت کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے قرآن ہمیں کتنی خوبصورتی سے سمجھا رہا ہے۔ فرمایا لہو و لعب عموماً کسی فریب پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ جو بھی بات کرتے ہیں مزاحیہ یا کوئی اس طرح کی بات جو کسی کو برا کہنا ہو تو کسی نہ کسی فریب پر مبنی ہوتی ہے، یہ لہو و لعب بیکار بات ہے۔ تو فرمایا اسی طرح انسان دنیا کی زندگی کو بھی کسی فریب کے سہارے گزارتا ہے۔ نہیں، دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں آخرت کو بھول کر۔ کیا فریب ہے ہمارے اندر کہ ہم مال کمائیں، دنیا میں آسانی سے زندگی گزاریں، یہ فریب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باتوں کو جوڑا ہے۔ جب انسان کی زندگی سے لہو و لعب ختم ہو جاتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمہیں ہم نے یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، سیدھی راہ پر چلو، وہ بات کرو جو دین کے متعلق ہے، وہ بات کرو جو تمہاری زندگی کو بہترین نمونہ بنا دے، وہ کام کرو جو تمہاری زندگی کو بہترین نمونہ بنا دے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی انسان
نہ کریں۔ ایک اور پوائنٹ بھی اسی لہو لعب پر بیان کیا ہے کہ عموماً بچے اور نادان اور غافل لوگ لہو لعب میں اشتغال کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں وہ کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نادان ہے، وہ غافل ہے، تو وہ لہو لعب میں اشتغال کرتے ہیں، یعنی مشغول رہتے ہیں۔ اور سنجیدہ اور فہمیدہ لوگ ہمیشہ لہو لعب سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی ایک سمجھدار اور ایک بچے کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ بچہ تو کہتا ہے وہ ہے، وہ سیکھ رہا ہے، لیکن ایک سمجھدار اور ایک عقل مند آدمی ہمیشہ کام کی بات کرتا ہے اور سیدھی بات کرتا ہے اور اسی میں مشغولیت رکھتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی لذتوں اور دل فریبوں میں بھی جاہل اور غافل لوگ مشغول رہتے ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ان لذتوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کس قدر اس لہو لعب کو دنیا کی زندگی سے جوڑا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں تو دماغ کے ایک دروازے کھل جائے کہ جو لہو لعب کرتا ہے وہ اپنی دنیا کی اس زندگی کو ضائع کر رہا ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، اسے اس طریقے سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا انسان جسے تقوی اختیار کرنا ہے وہ تمام ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول، بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ فرماتے ہیں میں تشریف فرما تھا، ایک جماعت ہماری گزر رہی تھی کہ ہم ایک جگہ سے گزرے جہاں بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا۔ غور کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جب اس کے مالک نے اس کو پھینکا ہوگا تو یہ اس کے نزدیک بے رقعت ہوگا، یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے پھینک کر چلا گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بالکل اہمیت نہیں تھی، بے رقعت تھا جبھی تو پھینک دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ بے رقعت ہے۔ یعنی آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو دنیا کے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ بے رقعت ہے۔ ایک اور حدیث مبارک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ لہذا مومن اس دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے وہ بس اس نے آخرت کو پانا ہے، اس نے رب کو پانا ہے۔ دیکھیے ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے رب کو حاصل کریں، حقوق اللہ کے ذریعے، حقوق العباد کے ذریعے، ان دونوں کی ادائیگی کرتے ہوئے کہ اللہ میں اس کام کو حسن سے ادا کر رہا ہوں، تو میرا ہو جا، تو مجھے اپنا بنا کر میں تیرا محبوب بن جاؤں۔ اس لیے دنیا کے اندر بندہ اترا ہے، جبھی اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارک کے اندر اس موضوع کو سمجھایا گیا، فرمایا جس شخص کا مقصود دنیا ہو، اب کمال کی بات، آج جب ہم ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پلے ہی نہیں ہے، وہ واضح طور پر یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔ فرمایا جس شخص کا مقصود دنیا ہو، اللہ اس کے حالات درگو کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے کل کو فقیری سمجھ رہا ہوتا ہے، غربت کے اندر وہ جاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اس دنیا میں اپنی آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو خوبصورت کر دیتا ہے اور رزق اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ یعنی اس مبارک کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اسی کے پیچھے یہ دنیا دوڑتی ہے جو آخرت کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہم جو چند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑی عیاشی کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بڑی خوبصورتی سے گزار رہے ہیں، تو دو چیزیں ہیں دوستوں کہ کسی بھی
اس دنیا کے اندر راحت، دنیا کے اندر اس پیسے سے راحت نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے بھائی فلانے شخص کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو پیسہ تو ہوتا ہے لیکن وہ بیچارہ کھا نہیں سکتا، اسے شوگر ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حدود کے اندر رکھتا ہے، کوئی بھی حدود سے باہر نہیں جاتا۔ یا تو اولاد نہیں ہوتی، بھائی خرچ کس پہ کرے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو اسے سمجھانے کے لیے اسے یہ واضح کیا ہے، اس پر یہ نشانیاں آتی رہتی ہیں، یہ کیا خانہ ہے تیرے لیے، تو آخرت کی تیاری کر، تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگ۔ اگر بندہ آخرت کے پیچھے بھاگے تو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک متقی بن جاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور دنیا سے دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی، انسان دنیاوی تمام معاملات سے، برائیوں سے دور رہے گا، اتنی ہی زیادہ یہ دنیا اس کے پیچھے کھنچتی چلی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں تو شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کے روشن مینار یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب نبی ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان آئے ہیں، یہود ہو نصارہ ہو، وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کی طرف نظر کروا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی زندگی کی ابتدا کی ہے اور کتنا کمال حاصل کیا ہے۔ ہم سنتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کیجیے کہ جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ یعنی اپنے چچا آزر سے کہا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ آپ یہ فرماتے جاتے تھے، اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا آپ نے اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے عرفی والد یعنی چچا ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت و توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یعنی گھر سے ہی آپ کو گھر سے ہی اس طرح سے آپ کو لڑنا پڑا، سامنا کرنا پڑا کہ چاروں طرف لوگ کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی آنکھ کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ میرا رب نہیں، آپ نے سب کی مخالفت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی آپ نے عبادت کی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ادیان کو اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف نظر کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے کہ دیکھو کیسے مشکل سے انہوں نے سامنا کیا تھا لوگوں کا۔ آج ہم ڈرتے ہیں سچائی کو بیان کرنے سے، جبکہ وہ دور تو ایسا تھا کہ چاروں طرف سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو پوج رہا ہے، لیکن آپ نے سامنا کیا اور ڈٹ کر آپ نے لوگوں کا مقابلہ کیا۔ لہٰذا کبھی آپ کو سزائیں دی گئی تو کبھی آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی آپ کے لیے ٹھنڈی کر دی۔ کیسے صابر طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارا، کہیں بیاباں جگہ پر مکہ کی گرم جگہ پر آپ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر چلے گئے، اور تو کبھی اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو جس کی طرف تم اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہو۔ آج ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو بھی ایک نظر دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسے کفار کی جو بت پرستی کرتے تھے اور یہود و نصارہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، ان کے سامنے حق کو بلند فرمایا۔ تو یہ زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اس دور میں ہمارے لیے تو بہت آسان ہے حق کے راستے پر چلنا، جبکہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھل کر عبادتیں کیا کریں، کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا کریں۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمہارے لیے تو آسان
مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے. یعنی اب آپ جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر وہ کس راستے پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن کی مثال ایسی ہے جو زندہ ہے، یعنی وہ اب کسی بھی چیز سے گھبرایا نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو نور عطا کیا ہے کہ اب وہ کسی بھٹکتے ہوئے راستے کی طرف بھی نہیں چلتا، اب وہ سیدھے راستے ہی چلتا ہے اور اللہ کے قرب کے راستے پہ نہیں چلتا ہے. لہٰذا ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس مثال کے اندر پورے اتر جائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافر کی بھی مثال دی ہے اور فرمایا کافر کی مثال اس جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے. دوستو ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم ان راستوں میں نہ چلیں جو تاریکی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تاریکی کے اندر بالکل اتر جائیں اور ہمارے لیے کوئی راستہ نہ بچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے راستے پر چلنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ واضح طور پر سیدھے راستے پر گامزن کر دے اور پھر ہمارے قدم کبھی بھی لڑکھڑائے نہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تاریکی کے راستوں سے بچائے اور ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں تو دوستو چند باتوں کو جمع کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں. غور کیجیے گا، اہل اسلام کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور ضروری یہ 10 وصیتیں ہیں جو تمام ادیان نے ایک اہل ایمان کو کی ہیں. وہ 10 وصیتیں آپ بھی سماعت کیجیے اور باقاعدہ غور کیجیے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے. اہل اسلام سے ہم سے مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہمیں یہ 10 وصیتیں فرما رہا ہے. جس نے ان 10 وصیتوں کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا وہ ناکارہ نہیں ہے، وہ ناکامیاب نہیں ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. وہ 10 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت اور سے سماعت کیجیے گا، فرمایا اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے. دوسرا، اس پر کئی احادیث مبارک ہیں لیکن میں سب کو جوڑ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ خلاصتاً یہ پورا موضوع آپ کے سامنے آ جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلاصے کے اندر، اس 8ویں پارے کے اندر بیان فرمایا ہے. تو دوسری وصیت کیا فرمائی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے، یہ دوسری وصیت. تیسری فرمایا اولاد کو فقر کے خوف سے قتل نہ کیا جائے، یعنی فقر کے خوف سے، تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے، یہ تیسری وصیت ہے. چوتھی وصیت ہر قسم کی خواہش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ، یعنی ہر طرح کی خواہش سے ہمیں بچنے کا حکم ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، دنیا کی آسائشوں کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ چوتھی وصیت میں فرمایا کہ ان خواہشات کو دبا دیا جائے جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں، چاہے وہ خفیہ ہو، ہم خاموشی سے کرتے ہوں، چھپ کے کرتے ہوں، یا اعلانیہ لوگوں سے کہتے ہوں، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہوں. فرمایا ان سے انسان کو رک جانا چاہیے. یہ 5 وصیتیں ہو گئی. آگے فرمایا انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے اور یہ بدترین گناہ ہے. یہ بھی ایک اور وصیت ہو گئی. فرمایا یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے. کوئی یتیم ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ ہماری کفالت میں ہے، بھائی کا بچہ ہے، بہن کا بچہ ہے، لہٰذا وہ مالدار بھی ہوتے ہیں. تو فرمایا ان کے مال میں ناجائز تصرف نہیں کیا جائے، ان کے مال کو نہ کھایا جائے ناجائز طریقے سے. آگے فرمایا ناپ تول کو پورا ادا کیا جائے، ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اگلی نصیحت سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، وہاں کوئی اپنا
لہٰذا عدل آج ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بھائی تو پہلے آ جا، تو اپنا ہے، تیرا کام پہلے ہو جائے، وہ تم کو تو دیکھا جائے گا، جو لائن والے ہیں وہ لگے رہے۔ فرمایا ہر معاملے میں عدل سب کے ساتھ کیا جائے، چاہے کوئی اپنا ہو، غیر ہو، دشمن ہو، سب کے ساتھ عدل سے کام لیا جائے گا۔ یہ ایک اور نصیحت ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد لے کر کہ اللہ ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے، ہم اب جو تیری امانتیں ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اس کا صحیح استعمال کریں گے، اس کو صحیح رخ پر رکھیں گے، اس کو کبھی بگاڑیں گے نہیں، اس کو مسخ نہیں کریں گے، اس کا رخ دوسری طرف نہیں کریں گے، تیری عبادت اور تیرے طریقے پر چلیں گے۔ لہذا فرمایا اس عہد کو پورا کیا جائے۔ اور آخری نصیحت فرمایا صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یعنی صراط مستقیم جو ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر سماعت کیا تھا دوستو، انعمت علیہم یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی اولیاء کا راستہ، اللہ والوں کا راستہ، اللہ کے محبوبوں کا راستہ، نیک بندوں کا راستہ، ہمیں چلنے کا حکم دیا تو انہی لوگوں کا راستہ ہے۔ ہم نے دوسروں کا راستہ اختیار نہیں کرنا، ہم نے کفار کے یعنی راستوں کو اختیار نہیں کرنا، ہم نے ان جیسے طریقہ کار کو اپنی زندگی کے اندر نہیں ڈالنا۔ ہم نے اگر ڈالنا ہے تو اللہ کے ولیوں کے راستوں کو اپنے اندر ڈالنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو ڈالنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ تو یہ 10 وصیتیں جو جوڑ کر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس پر عمل کرنے والا کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس پر عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ وصیتیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔